السلام علیکم فرینڈس، آج میں آپ کو سناؤں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ، ایک مرغ، کتا اور مالک کے نقصانات۔ ہزاروں برس پہلے کی بات ہے، ایک شخص نے اپنے گھر میں ایک مرغ اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ دونوں جانوروں میں بڑی دوستی تھی اور دونوں مل جل کر رہتے تھے۔ دونوں اپنی اپنی زبان میں باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ دونوں کا اچھا سلوک دیکھ کر مالک نے سوچا، کاش مجھے بھی جانوروں کی زبان آتی تو پتہ چلتا کہ یہ دونوں آپس میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا، آپ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجیے کہ مجھے بھی جانوروں کی زبان سمجھ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی خواہش کو ناپسند فرمایا اور ارشاد کیا، اللہ تعالیٰ خوب بہتر جاننے والے ہیں کہ کسے کیا دینا ہے۔ مگر وہ شخص بار بار آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بار بار وہ یہی درخواست کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجیے کہ کم از کم مجھے میرے مرغ اور کتے کی زبان سمجھ عطا فرما دے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی زبان سمجھ تمہیں عطا فرما دی۔ پھر تو وہ شخص بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی اپنے گھر چلا آیا۔ دوسرے روز اس نے دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا دسترخوان سے نیچے گر گیا تو مرغ نے اسے اٹھا لیا۔ کتے نے مرغ سے کہا، دوست، یہ روٹی کا ٹکڑا تم مجھے دے دو۔ مرغ نے کہا، ذرا صبر کرو اور اس ٹکڑے کا افسوس نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ اچھا بدلہ دے گا۔ وہ کیسے؟ کتے نے پوچھا۔ مرغ بولا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا، کیونکہ انسان تو گھوڑے کا گوشت نہیں کھاتے۔ مالک بہت خوش ہوا کہ اسے ان دونوں جانوروں کی باتیں سمجھ آ گئی ہیں۔ اس نے مرغ کی بات سن کر نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ دوسرے دن پھر نوالا گرا جسے مرغ نے اٹھا لیا۔ کتے نے کہا، تم جھوٹے ہو، مالک کا گھوڑا کہاں مرا ہے؟ مرغ نے کہا، نہیں دوست، میں جھوٹا نہیں ہوں، مالک نے گھوڑا بیچ دیا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، کل مالک کا اونٹ مر جائے گا۔ اونٹ بڑا جانور ہے، اس کی موت سے تمہارے عیش ہو جائیں گے۔ اس آدمی نے مرغ کی بات سنی تو فوراً اونٹ کو بازار میں بیچ ڈالا۔ اس طرح ایک بار پھر وہ نقصان سے بچ گیا۔ تیسرے دن کتے اور مرغ میں پھر بات چیت ہوئی۔ کتے نے مرغ سے کہا، تم تو جھوٹوں کے سردار ہو، کہاں ہے مرا ہوا اونٹ جس میں میں اپنا پیٹ بھر لوں؟ مرغ نے کہا، مالک نے جلدی کی اور اونٹ کو بیچ ڈالا۔ دوسری جگہ جا کر اونٹ مر گیا اور ہمارا مالک نقصان سے بچ گیا، مگر تم فکر نہ کرو، کل مالک کا غلام مر جائے گا، پھر تمہارے عیش ہی عیش ہوں گے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کتے نے حیرت سے پوچھا۔ تو مرغ بولا، کل ہمارے مالک کا غلام مر جائے گا تو اس کے رشتہ دار فقیروں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں گے اور کتوں کو بھی بہت کھانا ملے گا۔ دوسری جگہ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے غلام کو ساتھ لیا اور بازار میں فروخت کر ڈالا۔ اس نقصان سے بچ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا، ان دونوں جانوروں کی بولی سمجھنے سے میں کتنے سارے نقصانات سے بچ گیا ہوں۔ چوتھے دن حسب معمول وہ شخص ناشتے کے بعد کتے اور مرغ کی باتیں سننے لگا۔ مرغ نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا تو کتے نے کہا، ارے شیخی خور اور باتونی مرغے، تمہاری وہ پیش گوئیاں کہاں گئیں؟ تم روزانہ مجھے نئی نئی خبریں سناتے ہو مگر ہوتا کچھ اور ہی ہے۔ مرغ بولا، تم یقین کرو، ہوا یہی سب ہے، مگر ہمارے مالک نے اس بار بھی خود کو نقصان سے بچا لیا۔ غلام خریدار کے پاس جا کر مر گیا اور اس کے مرنے کا نقصان تو خریدار کو ہی ہوا۔ ہمارے مالک نے اس خریدار کی رقم کو برباد کر دی ہے، لیکن اب خود ہمارے مالک کی اپنی جان پر بننے والی ہے۔
جس سے وہ مال کا نقصان آدمی کی جان کا صدقہ ہوتا ہے، ایک نقصان سینکڑوں نقصانات سے بچاتا ہے۔ اب کل یقیناً ہمارا مالک مر جائے گا، اس کے وارث گائیں قربان کریں گے، پھر تمہارے خوب مزے ہوں گے، خوب عیش کرنا، روٹیاں بوٹیاں دسترخوان کا جھوٹا کھانا کھا کر خوب دعوت اڑانا۔ گھوڑے، اونٹ اور غلام کی موت اس مغرور مالک کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا مگر موت سے نہ بچ سکے گا۔ اس آدمی نے جب یہ بات سنی تو وہ روتا دھوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور فریاد کی کہ مجھے موت سے بچا لیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم تو اب نقصان سے بچنے میں ماہر ہو گئے ہو، تو خود کو اس نقصان سے بھی بچا لو۔ آدمی نے عاجزی سے فریاد کی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہر جاندار کو اپنے وقت پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اسی وقت اس آدمی کی حالت خراب ہو گئی۔ 4 آدمی چارپائی پر ڈال کر اس کے گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے رحیم و کریم، اس پر رحم فرما اور اسے ایمان کی موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس آدمی پر رحم فرمایا۔ خط